الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى فعال لما يريد. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وینزل الغیث، اور بارش برسانے کا علم ہے، ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کل اس نے کیا جننا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا آئے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اس ٹائم کے بعد اگلے ٹائم میں نے کیا کرنا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، میں نے کس جگہ پہ مرنا ہے. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے. اللہ کی قدرت کو اللہ کی قدرت سمجھنا، اور اللہ کی طاقت کو اللہ کی طاقت سمجھنا، اور اللہ کے علم کو اللہ کا علم سمجھنا، اور اللہ کی توجہ کو اللہ کی توجہ کو سمجھنا، یہ ہے آپ کی کامیابی. اگر آپ نے اللہ کے علم میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی طاقت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اگر آپ نے اپنی مہارت کو، اپنی عقل کو ان تمام چیزوں کے اندر استعمال کیا اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چودھری بنایا اور اپنے آپ کو بڑا بنایا، تو میرا اللہ آپ کو آزمائے گا. میرا اللہ آپ کو آزمائے گا. ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے. آپ قیامت کے متعلق فیصلہ مت کریں. ينزل الغیث، اللہ کے ہاں بارش کا علم ہے، آپ بارش کے بارے میں فائنل پیشن گوئی نہ کریں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، آپ کا الٹرا ساؤنڈ بتائے گا کہ بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی. مگر اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ کے ہاں یہ پہچانا کہ ہدایت یافتہ ہوگا یا کافر ہوگا یا فاسق ہوگا، یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، آپ کو نہیں پتا آپ نے یہاں مرنا ہے، بازار میں مرنا ہے، مسجد میں مرنا ہے، گھر میں مرنا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں باخبر ہے. اپنے علم کو اللہ کا مختار بناؤ، اپنی طاقت کو اللہ کا مختار بناؤ، اپنے فیصلے کو اللہ کا مختار بناؤ، اپنی ٹیکنالوجی کو اللہ کا مختار بناؤ، اپنی سائنس کو اللہ کا مختار بناؤ، اپنی فلکیات کو اللہ کا مختار بناؤ، اپنی تمام چیزوں کو اللہ کا محتاج بناؤ. اگر آپ اللہ کے محتاج اپنے آپ کو نہیں بناؤ گے تو میرا اللہ ذلیل بھی کرے گا، خوار بھی کرے گا، اور آپ کا ہنر بھی ناکام، آپ کا علم بھی ناکام، آپ کی یونیورسٹیاں ناکام، آپ کے کالج ناکام، آپ کی تمام چیزیں ناکام ہو جائیں گی. اس لیے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے سامنے جب یہ بات آئی قیامت کب قائم ہوگی،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہ میں جانتا ہوں نہ تو جانتا ہے، نہ تیری صلاحیت ہے نہ میری صلاحیت ہے، یہ میرے رب کا معاملہ ہے، اس معاملے کو نہ میری صلاحیت ہے نہ تیری صلاحیت ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ تو جانتا ہے، اللہ علیم خبیر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یاد رکھیں ایک قوم آئی جس کا نام قوم سبا تھا، اور یہ بہت بڑی قوم تھی، اور اس قوم کے اندر اللہ نے 12 سے 13 پیغمبر بھیجے، انہوں نے ان تمام لوگوں کی باتیں ٹھکرائی۔ اللہ نے اس قوم کو بڑی خوبصورت کالونی، بڑی خوبصورت سوسائٹی، ہر گھر کے ساتھ 2 درخت، ہر گھر کے ساتھ ایک نہر، ہر گھر کے ساتھ ایک باغ، ہر گھر کے ساتھ پھول پتیاں، ہر گھر کے ساتھ بوٹے، ہر گھر کے ساتھ کھیتیاں، ہر گھر کے ساتھ تمام چیزیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ اور جس وقت کی ٹوکری لے کے جاتے تھے غائبانہ طور پر ان کی ٹوکریاں پھلوں سے بھر جاتی تھی، اور پانی ان کے میٹھے، ایک گرینی، ایک خوبصورت ماحول، بہترین نظام۔ نبی ان سے کہا کرتے تھے او بھائی اتنی بڑی نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ، لیکن لینے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ کہیں تم ان نعمتوں پہ اپنی چودراہٹ مت دکھا دینا ورنہ تباہی پھیلا دی جائے گی۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ مسجدوں سے دور ہوئے، آہستہ آہستہ یہ لوگ اللہ کے نام سے دور ہوئے، آہستہ آہستہ یہ لوگ عیش و عشرت میں رہے، آہستہ آہستہ یہ لوگ لڑکیوں کی خواہشات میں چلے گئے، آہستہ آہستہ یہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو بالکل بھول گئے، اور اللہ نے ان پر پھر عذاب نازل فرمایا، اور عذاب ایسے آیا کہ ان کے اندر سے 3 پہاڑ تھے جو ملکہ سبا نے بنائے تھے، اور ان میں ایک قسم کے ڈیم بنائے تھے، اور جتنا پانی آتا تھا پہاڑ اس کو روکتے تھے۔ ایک چوہا زمین پر آیا اور اس نے کھریدا اور پہاڑ میں سوراخ ہوئے، وہ پہاڑ جڑوں سے اکھڑنے کے بعد وہ سارے ڈیم ٹوٹے، اور ایک سیلاب آیا، اور سیلاب کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ پھر اس سیلاب کے اندر ان کے گھر بھی بہہ گئے، ان کے درخت بھی بہہ گئے، ان کے پھل بھی گر گئے، ان میں خشک سالیاں پیدا ہو گئی۔ اور اس کے بعد یہاں کے بادشاہ کا جب بیٹا مر گیا تو وہ اس طرح اپنے ہاتھ لڑکھڑانے لگا، اور اس نے اللہ کی طرف اوپر تھوکا اور آسمان کی طرف تھوک پھینکا۔ اللہ نے اس قوم پر وہ عذاب نازل فرمایا کہ وہ سیلاب کے اندر تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ بارش ہو جائے غلط طریقے سے تو بھی تباہی ہے، بارش نہ ہو تو بھی تباہی ہے۔ آج خشک سالی میں آپ موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، سموگ ہے، دھند ہے، سڑکیں بلاک ہیں، راستے بلاک ہیں، پوری دنیا اپنی ٹیکنالوجی اس میں استعمال کر رہی ہے، اور ہمارے ملک والے سموگ کی وجہ سے بہکاری بن کر باہر کے ملکوں کو کہتے ہیں کہ ہم ڈوب رہے ہیں، ہم متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر یہ طوفان آ رہے ہیں، ہمارے اوپر یہ مصائب آ رہے ہیں، اور باہر کی دنیا سے اس عذاب کے وقت میں بھی پیسہ بٹورنے کے چکر میں اپنے ملک کو مغلوب کہتے ہیں، مظلوم کہتے ہیں، اور تعلیمی ادارے بالکل بند کر چکے ہیں۔ جہاں پہ اللہ رسول کی باتیں ان کو بھی بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ جب قرآن کھلا ہوا بند ہو جائے، حدیث کھلی ہوئی بند ہو جائے۔ کرونا کے دور میں ہمارے شیوخ الحدیث جو تھے، جو آپ کو بخاری پڑھاتے تھے، مسلم پڑھاتے تھے، ہزاروں طلباء کو پڑھاتے تھے، فرشتوں کا نزول ہوتا تھا، ایک سکینہ آتا تھا، ایک قرآن کا مدرسہ 200 گھروں کو عذاب سے بچاتا ہے، وہ مدرسے جس وقت بند ہو گئے، ہمارے کئی شیخ الحدیث حضرات کرونا میں انتقال کر گئے، اور ان کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو کرونا تھا، ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ آبادی بے آبادی بن گئی، وہ کلاسیں ویران ہو گئی، وہ بخاری شریف کھلی ہوئی بند ہو گئی، مسلم شریف کھلی ہوئی بند ہو گئی، قرآن کھلا ہوا بند ہو گیا، نورانی قاعدہ کھلا ہوا بند ہو گیا، سورہ فاتحہ کھلی ہوئی بند ہو گئی، سورۃ یاسین کھلی ہوئی بند ہو گئی، سورۃ الرحمن بند ہو گئی، اور ایک جام پہیہ
لیا جام، ہڑتال انسانوں کی اور گاڑیوں کی، اور باہر دھواں باہر دھند، یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کو مٹانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس پہ بارشیں لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس وقت میرے نبی کے سامنے وہ دیہاتی آیا تھا اور اس نے کہا تھا یا رسول اللہ بیڑا غرق ہو گیا ہے، جانور بھی مر رہے ہیں، تمام چیزیں تباہ ہو رہی ہیں، انسان مر رہے ہیں، گھروں میں خشک سالی آ گئی، پانی حلق سے نیچے اتارنے کے لیے ایک گھونٹ بھی نہیں۔ تو میرے نبی اس وقت خطبہ دے رہے تھے اور آپ علیہ السلام نے نماز استسقاء کے لیے امت کو اکٹھا کیا اور پرانے کپڑے پہنے، کھدڑ کے کپڑے پہنے، اون کے کپڑے پہنے، ٹاٹ کے کپڑے پہنے، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور صحابہ تشریف لے گئے۔ آہزاریاں شروع ہو گئی، رونا شروع ہو گئے، اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یا اللہ تو ہمارے ظلم کا عذاب ہمیں نہ دینا بلکہ ہمیں معاف فرما دینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی نبی پاک نماز استسقاء میں اپنی چادر کو پلٹ رہے تھے اور آپ کے آنسو مبارک گر رہے تھے، اور ایک دم سے اللہ نے بارشیں برسا دی، اور وہ بارش دوسرے دن گئی، تیسرے دن گئی، چوتھے دن گئی، پانچویں دن گئی، چھٹے دن چلی، ساتویں دن پھر جمعہ آیا، بارش تیز تھی، وہی دیہاتی دوڑا آیا یا رسول اللہ یہ بارشیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، مکان تباہ ہو رہے ہیں۔ میرے نبی مسکرا بھی دیے اور آپ نے اللہ سے دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ بارش کو ادھر کر دیں ادھر کر دیں، ہمارے اوپر بارش نازل نہ فرمائیے گا۔ بارش کا کبھی ہونا بھی عذاب الہی کی شکل بناتا ہے، بارش کا کبھی نہ ہونا بھی عذاب الہی کا شکل بناتا ہے۔ ہمیں یاد ہے پرانے وقتوں میں دیہاتوں میں ہمارے آبا و اجداد یہ فرمایا کرتے تھے 10-11 بجے کے قریب آ جانا، ہم نماز پڑھیں گے، نماز استسقاء پڑھیں گے، اس کے اندر ہمارے بچے آتے، ہمارے بزرگ آتے، علماء آتے، غریب سے غریب آتے، فقیر سے فقیر آتے، محلے کے یتیم آتے، جانور ہمارے ساتھ ہوتے، بکریاں ہمارے ساتھ ہوتی، مرغیاں ہمارے ساتھ ہوتی، بطخیں ہمارے ساتھ ہوتی، اور ایک میدان میں جاتے اور وہاں پر اس فقیرانہ حالت میں، عاجزانہ حالت میں، مسکینی کی حالت میں چودراہٹ سے دور ہو کر اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم انزل علینا مغیثا مطرا، یا اللہ ہمارے اوپر وہ بارش اتار دے کہ خدا کی قسم جو اوپر والے سے آئے اور پوری دنیا کو سیراب کر دے۔ یہ دعائیں جب ہو رہی تھی اللہ کی قسم اس وقت ہمیں بھی یقین ہوتا تھا، ہمارے آبا و اجداد کو بھی یقین ہوتا تھا، سب کو یقین ہوتا تھا کہ بس دعا ہو رہی ہے بارش برس جائے گی، دعا ہو رہی ہے بارش برس جائے گی، اور چلتے چلتے تقریباً 90% لوگ جب دعا کرتے تھے تو اللہ اسی ٹائم نقد بارش اتار دیتے تھے۔ آج جس ٹائم کہا جائے آؤ نماز استسقاء پڑھیں گے، لوگ کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں، ٹچ موبائل پکڑتے ہیں، پہنچے ان کے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، بڑی ڈور کے ساتھ بڑی چودراہٹ کے ساتھ نماز استسقاء کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ نماز استسقاء، دعائے استسقاء، اللہ سے مانگنا، اللہ سے گڑگڑانا، اپنے آپ کو ظالم کہنا، اپنے آپ کو گناہگار کہنا کوئی بات نہیں۔ یاد رکھنا اللہ رب العزت جب دیکھتے ہیں امت کے رابطے اللہ سے ٹوٹ رہے ہیں، امت کے سجدے اللہ سے دور ہیں، امت کے رکوع اللہ سے دور ہے، امت کی داڑھی اللہ سے دور ہے، امت کی نماز اللہ سے دور ہے، امت کی توبہ اللہ سے دور ہے، امت اندھی ہو گئی، امت اندھی ہو گئی۔ نبی نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ تم مشرک بن جاؤ گے، اس لیے کہ تمہارے شرک کو روکنے والا قرآن آ گیا ہے، اور تمہارے شرک کو روکنے والی حدیث آ گئی ہے، اور تمہارے شرک کو روکنے والے صحابہ آ گئے ہیں، اور تمہارے شرک کو روکنے والا لا الہ الا اللہ کی دربار آ گئی ہے۔ اب مجھے کوئی ڈر نہیں، میں نے بڑے بڑے بت توڑ دیے، ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے، نوح علیہ السلام نے بت توڑ دیے، پیغمبروں نے بت توڑ
دیے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ چکا ہے اور باطل جا چکا ہے، ان الباطل کان زہوقا، یہ باطل اب دوبارہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن قرآن سامنے، حدیث سامنے، صحابہ سامنے اور شرک کا قلعہ کما ہو رہا ہے اور پوری دنیا سے اللہ کی وحدانیت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ کی تبلیغی جماعت لاکھوں کی تعداد میں ساری دنیا کو کہہ رہی ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، غیر سے نہیں ہوتا، غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ جو واشنگٹن ہاؤس ہے، یہ جو امریکہ ہے، یہ جو روس ہے، یہ جو چائنا ہے، یہ جو ملک یمن کے دائیں بائیں کئی کفار کٹھے، یہ جو ملک شام پہ اٹیک کرنے والے، یہ جو فلسطین پہ اٹیک کر رہے ہیں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ تباہی نہیں ہے؟ کیا یہ فساد فی الارض نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی روٹی پہ راضی ہیں، پانی پہ راضی ہیں، بستر پہ راضی ہیں، گھر پہ راضی ہیں، محلے پہ راضی ہیں؟ فلسطین کی آواز نکلتے ہوئے ہمارے حکمرانوں کے حلق رک چکے، ہمارے اسلحے کے منہ بند ہو چکے، ہمارے مجاہد پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ جو ایجنسیاں فلسطین کے تعاون کے اوپر آ کر حملہ کرتی ہیں، آخر انہوں نے بھی ایک دن مرنا ہے اور ان کا اللہ ان کو بتائے گا کہ یہ فلسطین کے صرف انسانوں کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں کی فوج کا مسئلہ نہیں تھا، اور یہ تو بیت المقدس کا مسئلہ ہے، جس جگہ نبی کے قدم مبارک، نبی کی پیشانی مبارک، نبی کے گھٹنے مبارک، نبی کے دستے مبارک، جس جگہ پہ رسول اللہ کی سواری مبارک، جس جگہ پہ نبی پاک کی معراج کی سیڑھی مبارک، جس جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 چشمے مبارک، جس جگہ پہ 4000 بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا نزول ہوا، وجود ہوا، اور جس جگہ سے 50 نمازوں کے بعد 5 نمازیں تمہارا پیغمبر لے کر اترا، اور وہ گھڑی جس وقت تمام انبیاء کو زندگی کی حالت میں مکمل جسم اطہر کے ساتھ میرے نبی کے پیچھے کھڑا کیا گیا، اور جہاں جبرائیل امین نے اللہ کے رسول کو آگے کیا اور آپ امام الانبیاء بنے، امام المعراج بنے، امام السما بنے، اور یہ وہ گھڑی تھی جس وقت میرے نبی جنت میں اللہ کو دیکھ کر آپ تشریف لائے تھے اور اللہ کا دیدار کر کر آپ تشریف لائے تھے، اور جس وقت سوال ہوا تھا بتاؤ بیت المقدس تم آئے ہو، اوپر گئے ہو، نیچے آئے ہو، بتاؤ اس کی کھڑکیاں اور اس کے دروازے اور اس کی جگہ کیسی ہیں، تو اللہ نے پردے ہٹا کر میرے نبی کے سامنے ساری کیفیات کو کر دیا تھا اور دنیا کو بتایا تھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بیت اللہ کا ذکر یہاں پر ہے، مسجد اقصی کا ذکر یہاں پر ہے۔ الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد بڑی برکتیں ہیں، یہاں ہزاروں پیغمبروں کے روضے، ہزاروں پیغمبروں کی قبریں، ہزاروں پیغمبروں کی دعوت ہے، ہزاروں پیغمبروں کا دین ہے، ہزاروں پیغمبروں کی نماز ہے، ہزاروں پیغمبروں کی کتاب ہے، تورات یہاں پڑھی گئی اور انجیل یہاں پڑھی گئی اور زبور اس کے قریب کے علاقوں میں پڑھی گئی۔ یہاں پہ سلیمان اور داؤد علیہ السلام جیسے بادشاہ اترے ہیں، یہاں پہ ملکہ بلقیس کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر اللہ کے دین نے مجبور کیا تھا، اور وہ بھی اسلام پر عمل درآمد کر کر دنیا و آخرت میں روشن ہوئی تھی۔ یہ ساری دنیا کو بتاؤ کہ تمہارا ظلم فلسطین پر خاموشی ہے، تمہارا ظلم مقبوضہ کشمیر پر خاموشی ہے، تمہارا ظلم جہاد کو مٹانا ہے، اور یہ تو مرزائیوں کا عقیدہ ہے، یہ تو قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ مجاہد ختم کر دو، مجاہد پکڑ لو، مجاہدوں کو دبا دو، جہاد کی کتابیں شائع ہو جائیں، تم ان کو پکڑ کر بندے بھی پکڑ لیتے ہو، مصنف بھی پکڑتے ہو، محقق بھی پکڑتے ہو، اگر تمہارے سامنے کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی اسلحہ آ جائے تو تم اس کو مجرم قرار دے دیتے ہو۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ تو
تمہارے پنجاب پر بھی، تمہارے لاہور پر بھی ظلم کیوں ہے؟ ایک عورت یہاں پہ حکمران بن کر اپنے رب کے سامنے، اپنے نبی کے روضہ میں ان کی تکلیف کا ذریعہ ہے، ان کی تکلیف کا باعث ہے۔ صحابہ کو گالیاں دو گے، تکلیف نبی کو ہوگی۔ نبی کی ختم نبوت پہ اٹیک کرو گے، نبی کو تکلیف ہوگی۔ مرزائیوں کے تمام چیزوں میں شمولیت اختیار کرو گے، نبی کو تکلیف ہوگی۔ مسجد اقصی پہ خاموشی رکھو گے، نبی کو تکلیف ہوگی۔ بیت المقدس کا دفاع نہیں کرو گے، نبی کو تکلیف ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر پر خاموشی اختیار کر رہے ہو، نبی کو تکلیف ہوگی۔ اور نبی کو تکلیف دو، پھر دیکھو اللہ تمہارے سے کیا انتقام لیتے ہیں، اللہ تم پر کیا مصیبتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو تمہارے پنجاب میں لاہور تمہارے پہلے نمبر پہ آ رہا ہے اور ملتان تمہارے دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے، اور دنیا ورلڈ میں سموگ کا یہ مرکز بنا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کیا اب بھی سیاستدان باہر کے ملکوں سے پیسہ لیں گے کہ ہم یتیم ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمارے اوپر یہ مصیبت آ گئی، اور یہ مصیبت نازل کرنے والا امریکہ نہیں ہے، یہ مصیبت ہمارے گناہ ہے، یہ مصیبت ہماری شراب ہے، یہ مصیبت ہمارا زنا ہے، یہ مصیبت سود ہے، اور سود کی لعنت نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کتوں کی آوازیں بڑھ گئی ہیں اور گدھوں کی آوازیں بڑھ گئی ہیں۔ اذان سن کر جو مرغے بولا کرتے تھے، آج ان کی آوازیں بالکل منہدم ہو چکی ہیں، اور مرغا فرشتوں کے نزول دیکھتا ہے، اور گدھا اور کتا شیطان کے نزول دیکھتا ہے، اور شیطان کے سمجھ کر اس کے بعد یہ چیخیں مارتا ہے، اس کی آوازیں نکلتی ہیں۔ لیکن میرے نبی نے کیا کہا تھا کہ جب گدھا بولے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو گے، یہ بھاگ جائے گا، اور جب تمہارا مرغ بولے تو وہ اللہ اکبر کی آوازوں میں بولا جائے گا۔ اب تم سمجھو کہ مرغے زیادہ بول رہے ہیں یا کتے زیادہ بھونک رہے ہیں، ساری دنیا اس چیز کا تجزیہ کرے، ساری دنیا اس چیز کے اوپر آ جائے۔ قوم سبا کی حالت اللہ نے قرآن میں بیان کی، ان کی عورتیں نخرے میں، ان کے مرد نخرے میں، ان کے بادشاہ کا بیٹا مر گیا، اس نے کہا میرا بیٹا مر نہیں سکتا، میرا بیٹا مر نہیں سکتا، اور پھر اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور خود اس نے کہا اب میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ نے ایسا جھنجھوڑا کہ سیلاب آیا، پہاڑ ٹوٹے، بند ٹوٹے، ڈیم پھیل گئے، سیلاب بڑھ گیا، ان کے تمام درختوں کی جگہ کانٹے اور بیری کے درخت آ گئے، ان کے پھلوں کی جگہ پتھروں کی بارش ان پہ نازل ہوتی گئی، ان کے پانی کی جگہ ابلتے ہوئے پانی دنیا میں نظر آئے، ساری دنیا کو بتایا لقد کان لسبع فی مسکنہ، آیا قوم سبا کی کالونی میں اللہ کو پہچانو، جنتان عن یمین و شمال، دائیں طرف بھی باغ تھا، بائیں طرف بھی باغ تھا، بڑے مزے مزے تھے، کلو ورکلو، اللہ کے ہاں کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبہ، یہ تمہارا بڑا پیارا شہر ہے، رب غفور، تمہارے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا، صرف جھک جاؤ اللہ کے سامنے، جھکو، تمہارا اللہ ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، زراعت تو ہمارا کمال ہے، کھیتی تو ہمارا کمال ہے، درخت تو ہمارا کمال ہے، پھل تو ہمارا کمال ہے۔ فَأَعْرَضُوا، اللہ سے منہ موڑ لیا، داڑھی رکھ لو، ٹوپی پہن لو، مسواک پہ آ جاؤ، مسجد پہ آ جاؤ۔ بھائی تکبر مت کرنا، تکبر مت کرنا، ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر والوں سے پیار نہیں کرے گا۔ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، ایک ذرہ بھی تکبر ہوگا اللہ تمہیں جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ چودراہٹ مت کرو۔ اس وقت بادشاہ نے کہا یہ بچہ مر گیا ہے، یہ کیسے مر سکتا ہے؟ آج کے بعد موت کا مالک میں، حیات کا مالک میں، بادشاہ بھی میں، رب بھی میں۔ فَأَعْرَضُوا، منہ پھیر دیا۔ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ مِّن شَيْءٍ قَدِيرٍ، یہ تمام چیزیں بدل گئی اور اللہ نے کانٹے اگائے
اللہ نے خشک سالیاں پیدا کر دی، اللہ نے یہ نظام پیدا کر دیے، اب وہ گڑ گڑائے روئے، اللہ نے معاف تو پھر بھی ان کو کر دیا۔ میرے بھائیوں گناہ ہو گیا ہے، ہم صحیح ہوئے، اللہ تو صرف اس انتظار میں ہے کہ تم توبہ کرو۔ اتنی پیاری حدیث میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اے میری امت اگر تم گناہ نہ کرتے، تم میں کوئی بھی گناہ نہ کرتا، کوئی بھی برائی نہ کرتا، کوئی بھی چھوٹا گناہ نہ کرتا، کوئی بھی بڑا گناہ نہ کرتا، کوئی بھی توبہ کے لیے آگے نہ بڑھتا، اللہ تم سب کو موت دے دیتے، اپنے دربار میں بلا لیتے، اللہ ایک نئی امت کو پیدا کرتے، وہ نئی امت گناہ کرتی اور گناہ کر کے اپنے اللہ سے کہتی یا ربی اننی ربا، میرا بھی ایک رب ہے، اللہ مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، فاغفر لی یا ربی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ فرشتوں کو آسمان پہ بلاتے ہیں اور ان کو جمع کر کر توبہ دکھاتے ہیں، توبہ دکھانے کے بعد وہ کہتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا، دیکھو یہ دنیا کی زمین پر ایک بندہ ہے جس کو پتہ ہے کہ رب صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی رب نہیں، یغفر الذنب ویتوب علیہ، اور اس کو یہ پتہ ہے ایک اللہ وحدہ لا شریک میرے گناہ مٹائے گا، اور اس کو یہ پتہ ہے ایک اللہ ہی میرے گناہ مٹا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد گناہ ہو جاتا ہے، پھر میں اپنے اللہ کے دربار میں رہتا ہوں، یا ربی ذنبت ذنبا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے فرشتوں سے علم عبدی ان لہ ربا، میرے بندے نے جان لی ہے اس کا رب میں ہوں، حاجت روا میں ہوں، مشکل کشا میں ہوں، کتب ابدالوں کا خالق میں ہوں، نبی و رسولوں کا خالق میں ہوں، اوپر والوں کا خالق بھی میں ہوں، نیچے والوں کا خالق بھی میں ہوں۔ فرشتوں اگر یہ معافی مانگ رہا ہے اور میں اس کو اگر معاف نہیں کروں گا تو میں رب کس بات کا ہوں؟ اللہ پھر اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ تیسری بار پھر گناہ کر رہا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے یا ربی ذنبت ذنبا، اللہ مجھ سے پھر گناہ ہو گیا ہے۔ پھر اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا، دیکھو آج بھی یہ کہتا ہے اللہ ایک ہی ہے، یغفر الذنب ویتوب علیہ، اور یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کرے گا اور اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، گناہ کر گئے کوئی بات نہیں، کپڑے میں دھبا لگ گئے کوئی بات نہیں، مگر یاد رکھنا شہد کے درخت کے نیچے جو بالٹی تم نے رکھی ہے اس بالٹی میں سوراخ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گجر دودھ نکال رہے ہیں نیچے بالٹی میں سوراخ ہے تو دبائیے، شہد نکال رہے ہو نیچے بالٹی میں سوراخ ہے دبائیے، بارشیں آ رہی ہیں تمہارے دل میں کفر کا سوراخ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دل میں چودراہٹ کا سوراخ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے دل میں تکبر ہوا، چودراہٹ ہوئی، وہ بارش تمہیں فائدہ نہیں دے گی بلکہ سوراخ سے گر جائے گی۔ یہ شہد تمہیں نہیں ملے گا، سوراخ سے گر جائے گا، یہ دودھ تمہیں نہیں ملے گا، سوراخ سے گر جائے گا۔ بالٹی کا سوراخ بند کرو گے دودھ بچے گا، شہد بچے گا، بارش رکے گی، فائدہ دے گی، تمام چیزیں۔ آج ہماری بالٹیوں میں سوراخ ہے، شرک کا سوراخ، غیر اللہ کی پوجا، غیر اللہ سے امیدیں۔ غوث پاک بھی اللہ کے ہیں، غوث اعظم بھی اللہ کے ہیں، حضرت علی بھی اللہ کے ہیں، میرے آقا بھی اللہ کے ہیں، رسول بھی اللہ کے ہیں، حضرت مریم بھی اللہ کی مخلوق ہے، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہودی تباہ ہو گئے، کیوں؟ عزیر ابن اللہ، کہنے لگے اللہ کا بیٹا ہے، اس کا نام عزیر ہے۔ عیسائی تباہ ہو گئے، کیا کہنے لگے؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، مسیح اللہ کے بیٹے، لم یتخذ صاحبہ، بیوی کوئی نہیں اللہ کی، ولا ولدا، بیٹا کوئی نہیں اللہ کا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے ہمسر کوئی نہیں، اللہ کے ہمسر کوئی زندہ بھی نہیں، اللہ کے ہمسر کوئی مردہ بھی نہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ زندوں کو تو لوگ خدا کے برابر نہیں سمجھ رہے، جب وہ مر کر خود مر جاتے ہیں اور قبروں میں جا کے دفن ہو جاتے ہیں، وہ سانس نہیں دے سکتے، ہاتھ نہیں ہلا سکتے، دعا نہیں کر سکتے،
نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، حج نہیں کر سکتے، وہ مرے ہوئے بندے سے تم نے کون سی حاجت پوری کروانی ہے بھائی؟ شرک ہے، شرک کی وجہ سے اللہ ناراض ہے، شرک کی وجہ سے اللہ ناراض ہے۔ لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ بیوی اللہ کی نہ بیٹا اللہ کا، ولم يكن له كفوا احد، نہ خدا کے کوئی برابر، نہ خدا کے کوئی ہمسر، نہ خدا کے کوئی مقابل، نہ خدا کے کوئی مثل۔ اللہ کی وحدانیت کے ترانے پڑھو، اللہ کی وحدانیت کے ترانے پڑھو، اور اللہ کے نبی کی رسالت کے ترانے پڑھو، اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے ترانے پڑھو۔ نبی تو نبی ہے۔ بارش ہو گئی، صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو ایک دعوت میں جانا ہے، بارش سے میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے، گندے ہو جائیں گے، اور میرے پاس تو کپڑے کوئی نہیں، میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، اپنے نبی پر۔ فرمایا تو جا، تیرے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوں گے اور تیرے کپڑے بھی گیلے نہیں ہوں گے۔ ایسا رسول ہے؟ کیا رسول نے یہ کہا کہ میں گیلے نہیں ہونے دوں گا؟ نہیں، یہ کہا کہ میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ تیرے پاؤں بھی گیلے نہیں کرے گا اور اللہ تیرے کپڑے بھی گیلے نہیں کرے گا۔ صحابی چلے گئے، کپڑے بھی گیلے نہیں ہوئے، پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے، موسلادھار بارشیں برس رہی ہیں۔ ہماری طرح کا کوئی ہوتا کہتا آپ اللہ کے رسول ہیں، اشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، الحمدللہ۔ لیکن کوئی اور ہوتا کہتا آپ تو خدا ہیں، آپ تو خدا ہیں۔ عجیب طاقتیں اللہ دیکھتے ہیں، دیتے بھی ہیں، اور دیں گے اللہ، دجال کو دیں گے، یاجوج ماجوج کو بڑی طاقت ملے گی۔ دابۃ الارض، ایک عجیب الخلقت 60 گز کا لمبا ایک جانور اس دنیا میں آئے گا اور آ کر پوری دنیا کو تباہ و ہلاک کر ڈالے گا۔ خدا کی قسم، یہ فتنے سموگ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا نظام ہے۔ ایک عذاب ہے جس کو دخان کہتے ہیں، اور اس کے نام پر سورۃ الدخان بھی ہے، اور اس دخان کا مطلب دھواں ہے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ یہ عذاب پہلے گزر چکا ہے، مگر اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یہ عذاب آئے گا، اور یہ عذاب جو دھوئے کا ہے، یہ دھند کا ہے، یہ وہی دخان ہے، اور یہ اس کی شکلیں کہ بن جائیں۔ ابھی تو ہم زندہ ہیں، ابھی تو ہم بول رہے ہیں، ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں، ابھی تو اللہ ہماری اب بھی سن رہا ہے، بات نہیں سنے گا، لیکن دین کی بات تو اب ہم سن سکتے ہیں، بعد میں نہیں سن سکتے، موت کے بعد نہیں سن سکتے۔ تو قوم سبا کا پروٹوکول ختم، طاقت ختم، عزت ختم، نہریں ختم، درخت ختم، زیور ختم، جوائر ختم، فقیر بن کے مسکین بن کے زیرو لائن پہ آگے۔ اب بھی تکبر ہے، اب بھی چودراہٹ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، استسقا ہمارے نبی نے دعا مانگی سادے کپڑوں میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور آپ گڑ گڑائے، اور باقی دعائیں بھی آپ نے فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا جائز نہیں ہے، اور جس نے ہاتھ اٹھایا لوگ کہتے ہیں یہ مسجد دیوبندیوں کی ہے، جس نے نہیں اٹھایا لوگ کہتے ہیں یہ غیر مقلد اہل حدیثوں کی ہے۔ یہ پہچان بن گئی نا، ایک نشانی بنا دی ہم نے۔ اور میرے بھائی، دیوبندی اہل حدیث کب سے بنے؟ 200 سال ہوئے، اس سے پہلے یہ کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ مبارک دعا میں اٹھائے ہیں، اور اتنے اٹھائے کہ آپ نے ہاتھوں کو ایسے اونچا کیا، ایسے۔ یہ صحابہ کہتے ہیں ہاتھ جب اٹھے تو ہم نے آپ کے بغلوں کی چمک دیکھی ہے، بغلوں کی چمک دیکھی ہے، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی۔ صحابی دنیا سے جا رہا ہے، شہید ہونے لگا، جنت نظر آ گئی۔ دوسرے کو کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، اور نبی کو کہنا میرے لیے دعا بھی فرمائے، اور میرے باقی صحابہ کو یہ کہہ دینا
خبردار تم نے اپنی جان بچا کے اگر نبی کو نقصان دیا تو میں قیامت کے دن ان کے اپنے ہاتھوں سے گریبان پکڑوں گا، جس طرح میں اپنے آپ کو شہید کروا رہا ہوں، نبی کی حفاظت کر کے جا رہا ہوں، تم بھی اس نبی کی حفاظت کرنا اور نبی کو میرا سلام دینا اور نبی سے میرے لیے دعا فرمانا۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ کو اطلاع ملی تو میرے نبی نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی، اور اتنی فرمائی کہ صحابہ نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی تو ہاتھ اٹھانے میں عاجزی ہے، ان کے ساری ہے وہ ہندو دیکھے نا آپ نے رام مندر ہے، یہ سٹائل ان کا دیکھا ہے، اس سے اگلا بندہ ان کو اٹھاتا ہے جی بس ٹھیک ہے جی، ہو گیا جی ادب، ہو گیا جی اکرام۔ کیا ہم اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائیں؟ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو نماز کے بعد دعا سکھائی، یہ کلمات پڑھا کرو، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے علاوہ کئی دعائیں، اور دعا کا ادب مستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف مڑے، دعا کا ادب ہاتھ اٹھائیں، دعا کا ادب یہ نہ کہو اللہ اگر تو چاہتا ہے تو ہمیں معاف فرما دے، بس کہو اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اور یقین کے ساتھ دعا کرو۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اذان کے وقت کی دعائیں قبول، بارش کے وقت کی دعائیں قبول، بیت اللہ کو دیکھو دعا کرو قبول، مقام ملتزم چمٹ کے دعا کرو قبول، زمزم پیتے ہوئے دعا کرو قبول، مقام ابراہیم کے پیچھے دعا کرو قبول، صفا کی پہاڑی پہ چڑھو اللہ کرے سب چڑھے دعا قبول، مروہ کی پہاڑی پہ چڑھو دعا قبول، منا میں دعا کرو قبول، عرفات میں کرو قبول، مزدلفہ میں کرو قبول، باپ کو بٹھا کے دعا کرواؤ قبول، چھوٹے معصوم بچوں کو بٹھا کے دعا کرواؤ قبول، افطاری کے وقت دعا کرواؤ قبول، اور عید کے مجمع میں کرواؤ قبول، نماز کے مجمع میں کرواؤ قبول۔ اذان کے بعد تو مستقلاً ایک دعا ہمارے نبی نے سکھا دی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ۔ اب کیا ہوتا ہے؟ بڑی دعائیں مانگتے ہیں، بڑی بڑی مسجدوں میں ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء سے ملے ہیں، بڑی بڑی خانقاہوں میں گئے ہیں، بڑے دم بھی ہو گئے، بڑے تعویذ بھی ہو گئے، اور بڑے دھاگے بھی ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو تم دعا کرتے ہو بعض دفعہ وہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب شوگر جس کی 400 اور وہ کہے اللہ مجھے مکھنڈی کا حلوہ کھلا، مکھنڈی کا حلوہ کھلا، مکھنڈی کا حلوہ کھلا، ملتان کا حافظ کا حلوہ کھلا دے، ریواڑی والوں کا کھلا دے، قصور والوں کا کھلا دے، سمجھ آ رہی بات؟ بھائی اللہ اس کو حلوہ کھلائے گا تو اس کی موت ہی ہے نا پھر یہ ایک قسم کی، تو اللہ اس کو حلوہ نہیں کھلائیں گے۔ اب وہ جائے درباروں پہ اور مزاروں پہ اور کہے جی میں نے مانگ کے تھک گیا ہوں، مانگ کے تھک گیا ہوں، اللہ کہے کہ تجھے کیا پتا تیری دعا قبول نہیں ہوئی، اور میں نے تجھے بھائی میٹھے کی جگہ کوئی اچھا پھیکا کھلا دیا ہو، اس لیے کہ میٹھا تیری جان لے گا اور پھیکا تجھے بچا لے گا۔ تو کبھی کبھی مانگی ہوئی دعائیں نقصان دہ ہوتی ہیں، اللہ آپ کو ان دعاؤں سے وہ قبولیت نہیں دیتے جو آپ سمجھتے ہیں، جو اللہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اس روپ میں وہ دعا قبول فرماتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کو اس کا نعم البدل کوئی اور چیز عطا فرما دیتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو وہ دعا پوری نہیں کرتے دنیا میں، آخرت میں اللہ اس کے انعامات کو آپ پہ نازل فرمائیں گے، اور آپ کو جنت میں وہ تمام تحفے ہدیے ملیں گے جو آپ نے دنیا سے مانگے تھے۔ میرے بھائی اس وقت یہ چودراہٹ اللہ اس کو دیکھ کر ہمیں آزما رہے ہیں، تکبر ہے، ہم سموگ سے ڈرتے نہیں، ہم سموگ سے لڑیں گے، ہم ڈینگی سے ڈرنے والے نہیں، ہم تو لڑنے والے ہیں، ہم کورونا سے ڈرنے والے نہیں، ہم تو لڑنے والے ہیں۔ پھر لڑو، کس سے لڑو گے؟ اللہ سے لڑو گے؟ ہاں ڈرو، الا ان اولیاء اللہ، میرے دوست بن جاؤ، اللہ کہتے ہیں میرے دوست بن جاؤ، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، غم نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا۔ غم کہتے ہیں اس سے پہلی زندگی کا مجھے اب کوئی غم نہیں ہے، اس سے پہلی زندگی کا مجھے اب کوئی غم نہیں ہے۔ سب سے بڑی بے وقوفی ہماری، ہم نے 30 سال کے روگ، 20 سال کے روگ
30 سال کی دشمنی، 20 سال کی دشمنی اپنے دماغ میں رکھ کر اپنے آپ کو بلڈ پریشر کا مریض بنایا ہے اور برین ہیمریج ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں 30 سال پہلے انہیں میرے نال ایک ہی دس میں یہ چھتا توڑ دیں گے. یہ غصہ ہے 30 سال پہلے کے ایک واقعے کا. اللہ کہتا ہے لا هم يحزنون، اگر میرے دوست ہو تو تم گزشتہ ماضی کا غم نہیں کرو گے، کبھی نہیں کرو گے، کبھی کسی چیز کبھی نہیں کرو گے. ولا خوف، خوف کہتے ہیں اس وقت کے بعد کوئی چیز مجھے پیش آ جائے، سانپ، بچھو، گولی، ڈر، دشمن، بیماری، کینسر، مرض، کچھ بھی ہو سکتا ہے. خوف بھی نہیں، غم بھی نہیں. ماضی چلی گئی جانے دو، مستقبل آ رہا ہے، کوئی ڈر نہیں. کیوں ڈر نہیں؟ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ گھات ہوتا کب ہے؟ اب بارشیں نہیں ہو رہی، بارشیں نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش ہوئی، اللہ کی طرف سے وہی ہے. انسان کے اعمال پر یہ بارش نہیں ہوئی، جانوروں کی پیاس کو دیکھ کر اللہ نے پانی برسایا ہے. جانوروں کی پیاس اللہ دیتا ہے بارش. یہ پنجاب حکومت ہے ہماری، اور یہاں بڑے بڑے اللہ والے بھی ہیں اس ماشاءاللہ لاہور میں، سارے مانگتے ہیں، سارے مانگتے ہیں. مگر دیکھیں فرعون سے کہا نا اس کی قوم نے تو رب ہے، کہنے لگا میں رب ہوں. کہنے لگا رب بارش برساتا ہے تو برسائے گا؟ کہنے لگا ہاں برساؤں گا. آج دعا کر بارش ہو جائے. اب کیا ہوا جی؟ رات کو دروازے بند کر کے وہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. فرعون کہنے لگا اللہ ان کو تو میں نے بنایا ہوا بے وقوف، اور ان کو میں نے کہا نہ ربکم الاعلی، میں تمہارا کیا ہوں بھائی؟ رب. یہ تو ہے بیچارے جاہل میں وقوف ہیں، لیکن اللہ مجھے تو پتا ہے کہ میں رب نہیں ہوں. رب تو تو ہی ہے، رب تو ہی ہے. چل اللہ تو ہی بارش برسا دے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں. اللہ نے کوئی جرا نہیں فرمائی، اللہ نے کوئی اعتراض نہیں فرمایا. کہنے لگا میری عزت رہ جائے گی. اللہ نے بارشیں برسا دی، بارشیں برسا دی. تو میرے بھائی صلاۃ الاستسقاء کا اپنے اپنے مقام کی مسجدوں میں اہتمام کرو. جب دھوپ اچھی طرح نکل آئے تو آپ صلاۃ الاستسقاء کے لیے جاؤ. باپو اور چودھری بن کے نہیں جانا، فقیر بن کر، حقیر بن کر، مسکین بن کر، گرا ہوا، ٹوٹا ہوا، عاجزی کا ایک خوبصورت مرکز بن کر جاؤ. اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز استسقاء پڑھائی، وہ عام نفلوں کی طرح، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. پھر آپ نے خطبہ دیا، خطبے کے بعد میرے نبی نے اپنی چادر مبارک کو پلٹا ہے. چادر مبارک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ رومال کا اوپر والا حصہ ہے، اس کو نیچے والا حصہ دکھا دو کہ اللہ پہلے تو ہم خشکی میں ہیں، اللہ اس کو چینج کر دے، اللہ اس کو چینج کر دے. کل رداءہ، اپنی چادر مبارک کو پلٹا ہے. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے دعا فرمائی ہے اور بڑی عاجزی سے دعا فرمائی ہے. تو ہمارے ہاں بھی جو بزرگ ہیں وہ نماز استسقاء میں حضرات کو لے کے آتے ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوں، جو مسکین ہوں، جو یتیم ہوں، جو سادے ہوں، جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جو رات کو بھی اٹھ کر اللہ کو پکارتے ہیں. ایسے بزرگوں کو لے کر آؤ، انشاءاللہ اللہ بارش دے دیں گے. اور اگر بارش نہیں ہوتی اس کو بھی اللہ کی رضا سمجھ لو. ایک دن نماز استسقاء میں اگر بارش نہ ہو تو دوسرے دن پڑھو، پھر بھی نہ ہو تیسرے دن پڑھو. اور جب تک نہیں ہوتی اپنی توبہ بڑھاؤ، استغفار کو بڑھاؤ، رونا زیادہ کرو، عاجزی زیادہ کرو، انکساری زیادہ کرو. اللہ آنے والے حالات اور وقت کا یہ موسم ضرور اللہ کی طرف سے ہماری پکڑ ہے، ہماری نسلوں کی پکڑ ہے. اور یہ مصیبت ہمارے جانوروں پہ بھی آ رہی ہے، ہمارے مویشیوں پہ آ رہی ہے، ہماری کھیتیوں پہ آ رہی ہے، ہماری زراعت پہ آ رہی ہے. وٹامن ڈی بندوں کا لو ہو رہا ہے اور ڈاؤن ہو رہا ہے کیونکہ دھوپ نہیں ہے. جب دھوپ ہوتی ہے نا تو پھر بھی آپ شرک کرتے ہیں، سورج کے پجاری بن جاتے ہیں. آج دھوپ نہیں ہے، اللہ آپ کو دکھا رہے ہیں اگر یہ سورج غائب ہو جائے تم کیا کرو گے؟ اگر یہ چاند غائب ہو جائے تم کیا کرو گے؟ اگر یہ ستارے غائب ہو جائے تم کیا کرو گے؟ اور اس وقت تو کچھ بھی نہیں کرو گے جب سورج مغرب سے نکلے گا اور مشرق سے نہیں نکلے گا، اور اس وقت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے
جب اللہ کے ہاں سے قیامت کی علامات شروع ہو جائے گی اس سے پہلے اپنے اللہ سے سچی معافی مانگ لو، توبہ کر لو، توبۃ النصوح کر لو۔ یا ایھا الذین آمنو، تم ایمان والے ہو، سمجھ آ گئی کہ تم ایمان والے ہو، تم مسلمان ہو، کوئی بات نہیں، تم سے گناہ ہو گئے، توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، آؤ ایمان کی حالت میں اللہ کے ہاں توبہ کرو، توبۃ النصوح کرو، ایسی توبہ کرو اللہ یہ طاقت جو گناہ کی ہے اس سے سلب کر لے، جو نیکیوں کی طاقت ہے اللہ مجھے عطا فرما دے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ کرے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ گناہگار ہو کر بھی ہماری توبہ قبول کر بھی ہمیں ایسے باغات میں لے کر جائے گا جہاں پر اللہ ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، آج قیامت کے دن توبہ والی امت رسوا نہیں ہوگی، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ہماری توبہ کا نور آگے دوڑے گا پیچھے دوڑے گا، پروٹوکول ہوگا، ہم نور میں چلیں گے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، ہم کہیں گے اللہ ہمارے نور کو پورا کر دیجئے، واغفر لنا، اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے، انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ کیا ہے میرے بھائی قادر ہیں۔ اس لیے بھائی قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لانے کے بعد ایمان کو بچا کے چلو، سنبھال کے چلو، دائیں بائیں فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور قبر تک اپنے ایمان کو بچا کے لے جاؤ، قبر تک اپنے ایمان کو۔ یہاں کیا ہوتا ہے قبر تک اپنے مال کو بچا رہا ہوتا ہے بندہ، قبر تک موت کا جھٹکا ہوتا ہے تو بیچارہ کلمے کے بجائے سوچ رہا ہوتا ہے 50 لاکھ وہاں پہ ہے، 30 لاکھ وہاں پہ ہے، لاکھ وہاں پہ ہے، پلاٹ وہاں پہ ہے، کھیت وہاں پہ ہے، گاڑی وہاں پہ ہے، پراپرٹی وہاں پہ ہے۔ اور یہ جو بادشاہ جن کے دبئی میں ہیں، جن کے لندن میں ہیں، جن کے امریکہ میں ہیں، جن کے برطانیہ میں ہیں، وہ کیا سوچتے ہوں گے موت کے وقت؟ اور ان کو ہم کہیں کلمہ پڑھو، ان کو کلمہ کی کوئی توجہ حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں، آپ اپنی اپنی جگہوں پہ نماز استسقاء کا اپنے امام صاحب کے ساتھ اہتمام کریں اور اس کو مسلسل پڑھتے جائیں تاکہ اللہ ہم سب کو اپنا ہی مختار بنائے، کیونکہ قاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے فقیری، غریبی اور مایوسیت انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ کہتے ہیں کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، ایسا تو چل رہا ہے بندہ اسلام تو ہی خارج ہو رہے ہیں، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں ایسے۔ تو اللہ ہمیں اس فقر سے بھی دور رکھے اور وہ غنا اور مالداری جو ہمارے اتنے پیارے اللہ سے ہماری توجہ کو ہٹا ڈالے، ہمیں اس غفلت سے بھی دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔